اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی کلاس 2 کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ کو اسلامیات کا جو ہم نے پچھلی دفعہ سبق نمبر 3 پڑھا تھا، اس میں ہم نے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا تھا کہ انبیاء کون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ پچھلی دفعہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا سا مختصر سا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا کیا، آپ کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا، اور جو آپ کی والدہ تھیں، آپ کو پتہ ہے ان کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور آپ کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورہ مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل پر ہی آئے تھے، اور اس قوم کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، بہت ظالم تھا۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ بنی اسرائیل ایک بہت ہی جو قوم تھی ضدی اور ہر دھرم قوم تھی، یہ نافرمان قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نافرمانی بار بار کرتے تھے۔ اسی لیے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رہے، ہدایت کے راستے پہ رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو گمراہی کا راستہ چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کی طرف بلایا۔ گمراہی کا راستہ مطلب یعنی کہ بھٹکے ہوئے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے یا اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے، ان کو راستہ بتایا سیدھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ کے احکامات مانو، اچھی اور نیک زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہامی کتاب انجیل عطا کری۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات بھی عطا کیے، جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ بھی پڑھا تھا ہم نے کہ معجزات کیا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں اپنے نبیوں کو یہ۔ تو جیسے ان کے پاس معجزات تھا لاٹھی والا اور ایک ہاتھ والا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزے تھے۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ یعنی کہ جب آپ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، جیسے مٹی کے کھلونے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے، اسی طرح ایک مٹی کا ایک وہ پرندہ بناتے تھے، کوئی سا بھی پرندہ ہو، لیکن جب وہ اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بالکل اصلی شکل میں آ جاتا تھا، بالکل زندہ ہو جاتا تھا، اڑنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریضوں کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے لوگوں کے لیے جو بیمار ہوتے تھے، تو آپ کی دعا سے وہ لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، اور نابینا لوگوں کی آنکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ نابینا کس کو کہتے ہیں؟ اندھے لوگوں کو، جنہیں نظر نہیں آتا۔ جو نابینا لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے 3 معجزے تھے۔ ایک پرندے والا معجزہ تھا آپ کے پاس، ایک جو ہے وہ مریضوں کو آپ شفا یاب کر دیا کرتے تھے، اور ایک اندھوں کو جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی آپ کی دعا سے آ جاتی تھی ان کی۔ آپ نے انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر قصے آپ نے پڑھے۔ آئیے اب ہم اس سبق کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لائے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، تو ہم یہاں پر 2000 سال پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہاں؟ مصر میں، مکے میں یا مدینے میں؟ تو ہم نے پڑھا تھا مصر میں پیدا ہوئے آپ، تو ہم یہاں پر مصر میں صحیح نشان لگائیں گے۔ مصر پر حکومت تھی، یعنی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ کس کی حکومت تھی؟ فرعون کی، نمرود کی یا ابرہہ کی؟ اچھا، یہ بھی تینوں بادشاہ تھے، ابرہہ بادشاہ تھا، نمرود بھی بادشاہ تھا، لیکن مصر پہ اس وقت کون بادشاہ تھا؟ فرعون۔ تو ہم یہاں پہ فرعون پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے۔
کہاں لے کے گئے تھے؟ جب فرعون جو ہے وہ ڈوب کر مر گیا تھا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے تھے کہاں؟ صحرائے سینا میں، صحرائے گوبی میں یا صحرائے سہارا میں۔ یہ 3 صحراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو بہت بڑے بڑے صحرا ہیں، لیکن آپ لے کے گئے تھے انہیں صحرائے سینا میں، تو ہم یہاں پر صحرائے سینا میں صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل پر فرعون کی حکومت تھی، وہ ظلم کرتا تھا، تو اس سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل پر ہی آئے تھے، لیکن اس وقت جب فرعون ان پر ظلم کرتا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، تو ہم یہاں پہ حضرت موسیٰ پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پیج نمبر 12 پہ آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات مکمل کریں۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کا ابھی سبق میں پڑھا ہے، ان کی یہاں لکھا ہوا ہے جائے پیدائش، تو ہم اور یہاں پر کچھ لائنز ہیں جو بلینکس دی ہوئی ہیں، یہاں پر ہمیں ان کے بارے میں معلومات دینی ہے۔ ان کی جائے پیدائش کیا تھی؟ فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام کیا تھا آپ کی؟ ابھی ہم نے پڑھا حضرت مریم علیہ السلام۔ الہامی کتاب یعنی کہ جو آسمان سے کتابیں نازل ہوتی ہیں ان میں آپ پر کون سی کتاب آئی؟ انجیل۔ معجزہ، آپ کو کیا معجزہ دیا گیا؟ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ آپ کی بک میں بلینکس ہیں، یہ آپ بلینک اس میں فل کر لیں۔ اس کے بعد یہاں پہ سوال لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل کی؟ آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا کیے؟ ابھی وہ بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مٹی سے پرندہ بنا کر وہ زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، یہ معجزہ تھا ان کا۔ نابینا کو جو ہے وہ ان کی دعا سے شفا مل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون کون سے انعامات کیے؟ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کے گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات نازل کیے، ان کے لیے من و سلوہ جاری کیا، یعنی کہ جنت سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، اور ان کے لیے پینے کے لیے بہت سارے پانی کے چشمے پیدا کیے۔ تو یہ سوالوں کے جواب آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں ان نوٹس میں بھی آپ کے ان سوالات کے جوابات موجود ہیں، ان میں سے دیکھ کے آپ اپنی کاپی میں بھی اتار لیں اور ان سوالوں کے جوابوں کو آپ یاد بھی کر لیں۔ جب آپ کی ورک شیٹ یعنی ٹیسٹ شیٹ آپ کی آئے گی اس میں یہ سوال ہوں گے تو ان میں آپ یہ جواب لکھ کر آپ ہمیں چیک کرنے کے لیے بھیج دیجیے گا۔ یہ سبق نمبر 3 انبیاء کرام آپ کا مکمل ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سبق کی ریڈنگ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔